السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی شارٹ سٹوری نمبر 12 یعنی کہ 12ویں کہانی دا گفٹ آف دا میجائی، عقل مندوں کا تحفہ یعنی کہ داناؤں کا تحفہ، جس کے مصنف او ہینری ہیں، جن کا اصل نام ولیم سڈنی پورٹر تھا، جو کہ 1862 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ تو ہنری 3 سال کی عمر میں تھے کہ جب ان کی والدہ جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو او ہنری جو ہے 3 سال کی عمر میں ہی اپنی والدہ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پالنے پوسنے کا کام ان کی پھوپھی اور دادی کرتی ہیں۔ او ہنری جو ہے انہیں بچپن سے ہی کافی شوق تھا مطالعہ کا، بک ریڈنگ کا۔ پھر انہیں ایک میڈیکل میں اسٹور مین کے حوالے سے ملازمت اختیار کرتے ہیں اور مختلف ملازمتیں کرتے کرتے بینک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک کلرک کی ملازمت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ شخص جو ہے آگے بڑھتا ہے، کام کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ گاتے بھی اچھے تھے، موسیقی کے جو آلات ہیں انہیں چلانا بجانا یہ بھی انہیں اچھا آتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا بچوں کہ ان کے اوپر نا بینک میں وہ جو غبن ہوتا ہے نا، یعنی رقم کا ہیر پھیر، تو ان پہ مقدمہ بن گیا اور 5 سال کی انہیں سزا سنائی گئی۔ یہ بیچارہ قید میں رہا، لیکن قید میں جو ہے اس کے اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے جلد ہی۔ تقریباً 5 سال کی سزا 3 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واپس آتا ہے اور روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے یہ مختصر کہانیاں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 600 سے زائد کہانیاں لکھی، اور یہ جو کہانی ہے اس وقت اس پہ ہم جس کی اردو سمری، اردو خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ کہانی عیسائیوں کے حوالے سے ہے۔ شادی شدہ جوڑا ہے جی، میاں بیوی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اور جب عیسائیوں کا سالانہ تہوار، سالانہ عید آتی ہے، کرسمس، کیونکہ وہ ایک خاص دن ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو تحائف دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس میں جو شوہر ہے اس کا نام جم ہے، اور جو خاتون ہے بیوی جو ہے اس کا نام ہے ڈیلا۔ تو جم کے پاس سب سے قیمتی اور خوبصورت جو چیز تھی وہ تھی گھڑی۔ اس گھڑی کی چین یعنی کہ جو زنجیر یا بیلٹ پٹا جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو جم کے پاس وہ گھڑی کافی سالوں سے تھی، نسل در نسل چلی آ رہی تھی، بہت قیمتی گھڑی تھی۔ تو جم اسے کلائی پہ باندھ نہیں سکتا تھا جو کہ اس کی چین نہیں تھی، تو جم ہر وقت اسے جیب میں رکھتا، جب بھی ٹائم دیکھنا ہوتا تو اس کو جیب سے نکالتا، پھر ٹائم دیکھتا۔ تو ڈیلا کی خواہش تھی کہ وہ جم کے لیے ایک تو ایسا تحفہ خریدے، یعنی کہ گھڑی کے لیے وہ چین خریدنا چاہتی تھی تاکہ جم خوش ہو اور اس کو بار بار جیب میں ہاتھ نہ ڈالنا پڑے وقت دیکھنے کے لیے۔ اور جو ڈیلا ہے اس کے پاس اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اپنے بال تھے، جو کافی لمبے بال تھے، گھنے بال تھے، گھٹنوں تک ان کی لمبائی تھی۔ ڈیلا کو اپنے لمبے بالوں پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر ہوتا تھا اسے۔ دونوں کے پاس جو چیزیں تھیں قیمتی، شاید یہ بادشاہوں اور ملکاؤں کے پاس بھی نہ ہوں۔ جم کی آمدنی تھوڑی سی تھی، جس سے وہ
زیادہ جو ہے نہیں خرید سکتا تھا تحائف اپنی بیوی کے لیے، اور جو جمع پونجی ہوتی تھی ڈیلا کے پاس وہ بچاتی رہتی، جوڑتی رہتی۔ تو کرسمس کا جب وقت آیا تو ڈیلا کے پاس اپنے شوہر کو دینے کے لیے، قیمتی تحائف دینے کے لیے کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے۔ اس نے ساری جمع پونجی اکٹھی کی تو صرف $1.87 یہ اکٹھے ہوئے، یعنی کہ $1.87 جس طرح ہوتے ہیں، اس طرح سے $1.87 اکٹھے ہوئے۔ اگلے ہی دن کرسمس ہونا تھا، تو یہ سوچنے لگی کہ اتنے کم پیسوں میں وہ کیا خرید سکتی ہے، تو یہ سوچ کے وہ رونے لگ جاتی ہے۔ آخرکار ایک خیال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ چلو میں چلتی ہوں اور اپنے بال بیچ دیتی ہوں، سب سے قیمتی چیز۔ وہ جاتی ہے وہاں پہ اپنے بال بیچ دیتی ہے۔ اپنے بال بیچنے کے بعد اس سے وہ اپنے جو ہے شوہر کے لیے گھڑی کی چین خریدتی ہے۔ بہت اچھی چین ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے کہ چلو جم جب آئے گا دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ بالوں کے حوالے سے اسے تھوڑا بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ جم کیا کہے گا، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے، لیکن یہ ناراضگی جلدی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف جو جم ہے، جب وہ اپنے کام سے اپنی نوکری سے واپس آنے لگتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کیا کرے جس سے ڈیلا کو گفٹ دے کرسمس کا، تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس تھی گھڑی، وہ اسے بیچ دیتا ہے۔ گھڑی بیچ کے وہ ڈیلا کے لیے کنگھیاں خرید لیتا ہے جی۔ تو اس میں کنگھیاں اور اس طرح پونیاں ہوتی ہیں جی چھوٹی چھوٹی، تو یہ چیزیں جم نے خرید لیں اپنی بیوی کے لیے۔ جب جم واپس آیا تو اپنی بیوی کو دیکھا بالوں کے بغیر، تو حیران پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی جب میں کام پہ گیا تھا تو اس وقت تو اس کے اچھے خاصے بال تھے، اب کیا ہوا اسے؟ تو ڈیلا اسے سمجھاتی ہے کہ جم پریشان نہ ہو، میرے بال بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، جلدی بڑے ہو جائیں گے، اصل میں نے تمہیں تحفہ دینا تھا تو اس لیے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، تو میرے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی میری، وہ میرے بال ہی تھے، تو اس لیے میں نے اپنے بال بیچ دیے ہیں۔ تو جم اسے ایک کاغذ میں لپٹا ہوا تحفہ دے دیتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کنگھیاں خریدی ہیں اور میں نے اپنی گھڑی بیچ دی ہے۔ تو ڈیلا حیران بھی ہوتی ہے اور رونے بھی لگ جاتی ہے۔ ڈیلا اور جم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو دانا لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے تحائف پیش کیے تھے۔ تو عیسائیت میں یہ تحائف دینا ایک رواج آ رہا ہے، تب سے ایک رسم چلی آ رہی ہے۔ تو دا گفٹ آف دا میجائی کے اندر میاں بیوی کے جو فرط جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے، محبت کا انداز ہے، تو اپنی قیمتی چیزیں قربان کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی محبت نبھانے کے لیے، ایک دوسرے کو تحفہ دینے کے لیے۔ تو ہمیں اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ بے شک آپ غریب ہوں، لیکن قربانی دینے سے، دوسروں کو اپنے نیک جذبات، نیک خواہشات کا اظہار اور احساس دلانے کے لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز اپنی قربان کرنی بھی پڑتی ہے، اپنی قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے، تو کر دینی چاہیے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جو قربانی پیش کی، جہاں سے یہ ہماری قربانی کی عید بھی چل رہی ہے جو ہم مناتے ہیں ہر سال، لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، تو رب العزت نے باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ اشارہ کیا تھا کہ سب سے قیمتی چیز قربان کرو، سب سے قیمتی چیز۔ تو سب سے قیمتی چیز ان کا بیٹا ہی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی رب العزت کے حضور پیش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صرف یہ دیکھنا تھا کہ میرا نبی اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو نبی نے کرنی تھی، ظاہری سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پیغمبر کے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ پہ ایک جانور ذبح ہو گیا، دمبا. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے مکہ سے کہا تھا کہ مکہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی. اور کامیابی بعض اوقات قربانی مانگتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اگر قربانی جان کی ہو، مال کی ہو، اور اس سے کچھ حاصل ہوتا ہو، رب راضی ہوتا ہو، تو قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی یہ سٹوری ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا. شکریہ. اللہ حافظ.